مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی کہ ملاقات کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی اکبر حسین بھائی، گزشتہ سے پیوستہ جو طریقہ کار الحمدللہ ہم نے اپنایا ہے تو اس پر لوگوں نے اس کی پذیرائی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں جو ہمارا ٹائم ہے اس میں جتنی چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں، جو رہ جاتی ہیں وہ اگلے سلسلے کے لیے، لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنی چیزیں ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں اس کو ابتداءً جھلکیوں کی صورت میں جو ہے وہ دکھا دیں، تاکہ جن لوگوں نے فرمائشیں کی ہیں تو ان کو اطمینان ہو جائے کہ الحمدللہ ہمارا میسیج پہنچ چکا ہے اور ہماری چیز تیار ہو گئی ہے۔ اب چلے نہ چلے اس سلسلے میں وہ ایک قسمت کی بات ہے، ٹائمنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے سلسلے پر۔ تو انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں جھلکیوں سے، اور جھلکیوں کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہمیں میسیجز آئے ہیں جو ہم نے شروع کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، کبھی بھی میرا مرید اتاری ان ہستیوں سے، ان پاک ہستیوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد، تارے ہمارے زندہ باد۔ ہرن کا بچہ دوڑا تھا، دوڑتے دوڑتے بکری کے بچے سے آگ نکل گیا۔ آج دن آیا کیوں چھڑی، آج دن آیا کیوں چھڑی۔ ایک بار آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ مجھے حلوہ کھانے میں جی کرتا ہے۔ لجپال نبی میرے، آج کل بچوں میں بہت بڑا پرابلم شروع ہے، وہ ہے دانتوں کا۔ یہ پرابلم کی وجہ دانتوں کی صفائی نہ ہونا ہے۔ کنیز فاطمہ، آج میں آپ کو ہاتھ منہ دھونے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جو عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا۔ جناب اب واقعین والوں نے بیل بجائی ہے، یہ صحیح جواب انہیں مقابلے میں باقی رکھے گا، غلطی انہیں باہر کر دے گی۔ آن سے جاؤ کا سن کر جگ چھٹ کے سارا تیرے در آیا، اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے۔ تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، اٹھ کے کیا بات ہے۔ ناظرین بہت سارے کمنٹس بھی جو ہے نا ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور آج بھی کچھ نئی فرمائشیں ہوں گی، مگر ظاہر ہے کہ جو آج آپ فرمائش کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے پوری کی جائیں۔ بنت محمد سعید اتاریہ لاہور سے ہیں۔ کلی انگ صلی اللہ میں محمد عابد اتاری صاحب نے جو مدینہ پاک کی شان بیان فرمائی تھی، یہ محمد عابد اتاری نے
کون سے عابد بھائی ہیں وہ کلپ دوبارہ چلا دیں، یا پھر رکن شورا حاجی اظہر اطاری نے جو کال کی تھی ای پی نمبر 1494 ہے، نیت اس ویک کا رسالہ پڑھنے اور 10 اور کو پڑھانے اور درود پاک وعدہ صبح پڑھنے کی نیت، جزاک اللہ۔ جی آج آپ نے شروع کر دیا ہے، اس سے پہلے کہ ناظرین جو ہیں وہ، ہاں میں نے کہا آپ گفتگو کر رہے ہوں گے، آپ نے تو ناظرین کے SMS جو ہے وہ اپنا شروع کر دیا، بہت سارے کمنٹس رہ جاتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ 1 by 1 چلیں آج۔ پھر اچھا، ایک میسیج ہے SMS کے ذریعے سے ہمیں جو موصول ہوا، وہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ ملک کی آواز چینج ہوئی ہے اسی طرح اذانوں کی آواز بھی چینج ہونی چاہیے۔ ایک مشورہ ہے، اور الحمدللہ ہماری جو مجلس ہے وہ نئی اذانیں ریکارڈ کرنے کی طرف جو ہے وہ الحمدللہ جاری ہے، ویژول وائز اس کو جو ہے وہ، تو انشاءاللہ یہ والا جو مشورہ ہے وہ عرض کر دیتے ہیں کہ آوازیں بھی جو ہے وہ اپنا کچھ پالیسی میٹر ہوتے ہیں، اگر یہ اس میں نہیں آئے گا تو انشاءاللہ چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی مزید بھی کچھ ہمارے ریاض احمد بھائی، انہوں نے بھی ایک فرمائش کی ہے، انشاءاللہ آپ کی فرمائش ممکنہ صورت میں دیکھتے ہیں، اگر وہ پالیسی میں آئی تو انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ جی ایک پروگرام ہے ایسا ہونا چاہیے جس میں نصاب الصرف اور خلاصۃ النحو پڑھائی جائے، نہیں اس پہ تو آپ نے بات کرنی ہے نا۔ اچھا، کیا ایسا پروگرام ہو سکتا ہے جس میں نصاب الصرف اور خلاصۃ النحو پڑھائی جائے؟ دیکھیں ہم یعنی کوشش یہ ہوتی ہے بدری چینل پر کوئی بھی ایسا پروگرام ہو جو عموماً سب کے لیے جو ہے وہ اپنا ہو یکساں، تو اب اگر آپ اس طرح باقاعدہ کلاس جس کو کہتے ہیں کہ عربی گرامر کی اسٹارٹ کریں گے تو وہ ویور کے جن کا مطلب عربی سے اتنا نہیں ہے، ان کو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس وقت ہو سکتا ہے، میں بھی پوسیبل کہ وہ ڈسٹرب جو ہے وہ ہر کسی کو سمجھ میں آئے۔ ہاں مگر ایک چیز ہے اکبر حسین بھائی، میری بات ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے ہمارے رکن شورا حاجی جنید مدنی سے، وہ یہ ایک ان کا خواب بھی اور ایک اچھی چیز بھی ہے، جتنے ہمارے درس نظامی کے جو اسباق ہیں ان کا یہ تھا کہ ہم سب کو ریکارڈ کر لیں، صحیح ہے، اور ہم ان کو جو ہے نا اپنی ایک ویب سائٹ بنا کر اور یا یوٹیوب وغیرہ پر ہم اس کو ڈال دیں، تاکہ اگر کوئی ورچولی اس کو پڑھنا چاہے کچھ کرے تو یوں کہہ لیں کہ اس کو ورچوئل یونیورسٹی یا اوپن یونیورسٹی ٹائپ کا ایک خواب ہے، اللہ کرے کہ انشاءاللہ کمنگ ایئرز کے اندر اللہ کرے یہ آ جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ تو دیکھیں بہت بہترین چیز ہے، لیکن یہ چونکہ سوشل میڈیا پہ نا، اب جس کو چاہیے ہوگا وہ خود جائے گا، وہ وہاں چینل پہ تو چلے گا، تو پھر جس کو چاہیے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ نگران شورا کے ساتھ آپ بھی مشوروں میں رہتے ہیں جو بدری چینل کی، اس میں کتنا اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ بھائی ایسا پروگرام، حتیٰ کہ آپ مدنی خبریں کے ذمہ دار ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک وقت امیل سنت کی طرف سے اس طرح کی جو ہے وہ یعنی یوں سمجھے کہ مشورے میں ملتے تھے کہ آپ مدنی خبروں کو ایسا جو ہے وہ بنائیں کہ جو ہمارے عام ویور ہیں، یعنی دعوت اسلامی سے وابستہ لوگ وہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن عام لوگ ان کی دلچسپی کا باعث ہو۔ تو اسی طریقے سے مدنی مشوروں میں نگران شورا بھی یہ ذہن دیتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام ہم لے کر آئیں تو اس میں عام جو ویور ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنا مد نظر رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، میسیج ہے کہ اگر ہم سلسلے کے بعد بھی SMS کریں تو کیا شامل سلسلہ ہوں گے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا مشورہ قبول ہوا یا نہیں؟ اچھا، اب سلسلے کے بعد میسیج کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو سرٹن ٹائم جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم جو آپ کو کہتے ہیں سوال کا جواب، تو اس دوران آپ اگر میسیج کر بھی دیں گے تو وہ ہماری فائل میں آ تو جائے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ سلسلے میں شامل اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، اب اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو ہم نے ٹائم دیا 5 بجے کا اس کے بعد بھی آپ کریں گے تو وہ میسیج ہمارے کال سینٹر میں ڈیلیور تو ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں چونکہ ایک ہمارا طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ جتنے SMS آتے ہیں اس کی ایک فائل ہمیں یہ الحمدللہ جی میل کے تھرو ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں، تو الحمدللہ ہم اس کو بعد میں جب پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے SMS ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں آج ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ معذرت یہ کروں گا کہ یوٹیوب پر جب ہمارا یہ سلسلہ اپلوڈ ہوا ہے الحمدللہ یوں سمجھے کافی سارے میسیج اس پر جو ہے نا وہ کمنٹس لوگوں نے کیے ہیں، مشورے دیے ہیں اور اپنی فرمائشیں کی ہیں، تو میں یوں سمجھے کہ آج وہ فرمائشیں یوں تو میں نے پڑھی ہیں لیکن وہ میں لکھ نہیں سکا ہوں، تو ہاں آج شامل سلسلہ نہیں ہوں گی، لیکن میں انشاءاللہ عز و جل نیت کرتا ہوں کہ وہ میں بعد میں اس کو لکھ کر آئندہ سلسلے میں ہم ضرور شامل کریں گے، تو آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہوئیے گا۔ ایک میسیج ہے، بنت اقبال ہیں دارالفتاء اہل سنت کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں یہ 3 بار آتا ہے، 2 پیر اور منگل کو مغرب کے بعد آتا ہے اور بدھ کو صبح آتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی بہنیں میسیج ہی کر سکتی ہیں، ہفتے میں ایک بار ایسا ہو کہ یہ مفتیان اکرام صرف میسیج ہی شامل کریں ایک سلسلے کے اندر، دوسرے کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ دوسرے ہفتے میں وہ
کال شامل کریں. تو کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے کئی مسائل ایسے ہیں کہ رہ جاتے ہیں. میں انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کا جو مشورہ ہے رضا بھائی، یہ انشاءاللہ ہمارے جو مفتی شفیق صاحب ہیں ان کو عرض کروں گا، کیونکہ وہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کی ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں، اور عرض کریں گے کیا یہ پاسبل ہے کہ کیا ایک دارالفتہ اہل سنت ان 3 میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو اسلامی بھائیوں بہنوں کے لیے خاص ہو جائے، یعنی میسیجز کے ذریعے سے وہ صرف اسلامی بہنوں کے میسیجز اس میں جو ہے وہ اپنا لیے جائیں، کیونکہ ان کا گلہ یہ رہتا ہے کہ اسلامی بھائیوں کے پاس مختلف ذرائع ہیں، ان کی کالز شامل کی جا سکتی ہے. دارالفتہ اہل سنت میں وہ باقاعدگی کے ساتھ یعنی فزیکلی جا کر سوال کر سکتے ہیں، تو ہمارے سوالات رہ جاتے ہیں. تو مشورہ اچھا ہے، انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کو یہ عرض کروں. ٹھیک ہے. نور قریشی ہیں. بچوں کی شام ایپیسوڈ نمبر 156 میں پڑھا جانے والا کلام سنا دے، مدنی فیس 313 مرتبہ درود پاک اور سورہ اخلاص و مختلف انہوں نے دی ہیں، مگر اب کون سا کلام سنا دیں یہ انہوں نے نہیں لکھا. ملک عبدل ہیں. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ جو شامل ہوا تھا، فرق تلاش کیجئے یہ سیگمنٹ کوئز ایپ میں بھی شامل ہو جائے تو مدینہ. صحیح. ایک میسج ہے اور آپ اکبر حسین بھائی انشاءاللہ اس کو لیں گے. جمعے والے دن جو ہے نا یہ رات کو کوئی بھی پروگرام نہیں ہوتا، اس دن بچوں کی محفل نعت لگائی جائے. مدنی فیس ہر ہفتے رسالہ پڑھنے کی نیت. بنت غلام یاسین اتاریہ بھاول سے. میں نے جمعے کے حوالے سے ایک مشاورت کا سلسلہ ہوا تھا ابھی، لیکن چونکہ اس کا ڈیمو ریکارڈ نہیں ہو سکا. یہ کل جو جمعہ گزرا، اس سے گزشتہ جمعے کو ہم نے ایک بہترین پروگرام ریکارڈڈ کیا تھا. وہ تھا اس کا موضوع کیریئر پلاننگ. جو ہمارے پروفیشنلز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ نگران شورا نے بیٹھ کر، اور اس کا الحمدللہ بہت بہترین فیڈ بیک جو ہے وہ اپنا آیا ہے، اور نگران شورا کا ذہن بھی اس پر یہ بنا ہے کہ اگر ہم ویکلی اس کو ریکارڈ کریں اور تشہیر کے ساتھ جمعے کی اس سلاٹ میں جو ہے وہ چلائیں. ایک یہ مشورہ ہے، اور ایک جو ہم نے پہلے طے کیا تھا کہ ہم مختلف جو ہے وہ سیگمنٹس کے ساتھ وہ سلسلہ کریں گے. دیکھیں کہاں مطلب اونٹ کس کروٹ جو ہے وہ جا کر بیٹھتا ہے. تو ہم میسیجز کی طرف بھی کال بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، کال بھی شامل ہوتے ہیں، اور فرمائشیں پوری کرنی. حسن رضا کی فرمائش آج ہے، کچھ چیز ہے حسن رضا کی ایسی جو ہے وہ اپنا چیز ہے ہمارے پاس، کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ یونیک ہے. یونیک بھی ہوگی، فرسٹ ٹائم بھی ہوگی. ہاں، یعنی وہ چیز ایسی ہے کہ میں آپ کو چلیں آج ابتدا جو ہے نا وہ حسن رضا الحمدللہ وہ ہمارے مستقل ویور ہیں، اور ان کی برکت سے الحمدللہ عز و جل امیل سنت بھی جو ہے وہ یوں سمجھے جلوہ فرما ہوتے ہیں. جب یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس کی بھی آپ کو آج ایک جھلک دکھائیں گے کہ امیل سنت وہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. پہلے ابتدا کرتے ہیں کہ حسن رضا بھائی نے آج جو ہمیں وہ جو ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا اس پویم کو جو ہے وہ پڑھ کر بتایا ہے، اور وہ کیسا پڑھا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں. پیارے بچوں، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گا. ہرن کا بچہ دوڑا تھا، دوڑتے دوڑتے بکری کے بچے سے آگے نکل گیا، راستے میں تھا. ہرن کا بچہ اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا. قریب نانا بہرا تھا، ہرن کا بچہ اسے بھی چھوڑ کے چل دیا. پتھر سے لگ گیا. ہرن کا بچہ رونے پڑا. اتنے میں امی آ گئی. بردہ نے دیکھا تو اس بچے اس کے آنسو پر ہاتھ پھیرا. ہرن کا بچہ اور زیر سے رونا. بالو آیا، بالو نے اسے پیار کیا، اور ہرن کا بچہ چپ ہو گیا. اتنے میں امی آ گئی. انہیں بولا، بیٹا ہم اس پتھر کی پٹائی کریں گے، تم چپ آ جاؤ. بولا، امی ایسا نہیں کیجیے. پر تھا بھی رونے لگا. اس کی امی ہنس پڑی اور اسے پیار کری، اور وہ بھی ہنس پڑا. کیا بات ہے، کیا بات ہے.
इसमें मैं मदनी चैनल के नाजरीन को ये अर्ज करूंगा कि हमारे हसन रजा की गलतियां ना निकालिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन इन्होंने जो है वो पोयम सुनाई है। अगरचे वो आप अगर ये देखेंगे कहेंगे वन गो में, हाँ, और बगैर देखे जो है वो अपना। अच्छा, फिर जब हमारे पास ये वीडियो आई ना, तो उसके बाद जब मैं देख रहा था तो कुछ अल्फाज जाहिर बात है मुझे नहीं समझ आ रहे थे, तो मैंने इस्लामी भाई से अर्ज की कि अगर हम वो जो पोयम है, वो जो वीडियो है हमारे 2D एनिमेशन की, अगर वो हम साथ लगाते हैं तो इस वक्त अगर जिन्होंने जो है वो ये देखा होगा तो ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप समझे कि आपका मदनी चैनल के लिए हमारे हसन भाई ने रिकॉर्ड करवाए हैं। हमारी नीयत है कि इंशाल्लाह ये वाली जो पोयम इन्होंने पढ़ी है ये हम किड्स मदनी चैनल को देंगे, और अल्लाह ने चाहा तो वक्तन फवक्तन जो है ये चलते रहेंगे। इसमें आपने देखा होगा अम्मी पहले भी जो है वो आ गई थी, लेकिन उस वक्त वो असल में भालू था, और बाद में फिर अम्मी आई। तो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हसन रजा से कि वो हमें अब इस सिलसिले के लिए हर मर्तबा कोई ना कोई ऐसी पोयम जो वो कुछ भी याद हो तो वो हमें रिकॉर्ड करवा कर भेजें। इसकी वजह यह कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हसन रजा को मदनी चैनल से कितना प्यार है और वो कितना देखते हैं, मैं उसका आपको एक मंजर जो है वो दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आप विंडो में दिखाएं, फिर मैं अर्ज करता हूँ उसके हवाले से कि आप ये देखें कि ये अकबर हुसैन में लर्निंग है, हसन रजा भी हैं, इस तरह के बहुत सारे जो बच्चे हैं, जाहिर है उनकी एक लर्निंग है कि वो सीख कैसे रहे, देख कैसे रहे, और उसको साथ में ले कैसे रहे। हमारे यहाँ ये होता है कि हम बच्चों को बिठाते हैं जोर जबरदस्ती के साथ। देखिए जो अभी हम आपको एक क्लिप दिखाने के लिए जा रहे हैं, उसमें हसन रजा जो असर के बाद का जो हमारा सिलसिला बच्चों की शाम, ये देख रहे हैं और ये देखते देखते सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं कुर्सी पर जो है वो अपना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अमील सुन्नत का वो कमरा खास है जहां अमील सुन्नत लिखते हैं, तहरीर वगैरह का काम होता है। और सामने अब ये देखें ये चल रहा है, और हसन रजा पर इस वक्त जो है वो नींद का गलबा है, लेकिन बैठे हुए हैं, और इनके अब्बू ने या किसी ने भी जो है बहरहाल ये वीडियो बनाई है। तो हम बच्चों को क्या करते हैं कि मतलब बिठाया जबरदस्ती बैठो जो है वो अपना देखो। अच्छा, वो बैठे बैठे बालों का सो जाता है तो भी जो है ना उसको उठाकर कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है आपके सामने कि वो इतना मतलब देखते हैं। हमारा आपका मदनी चैनल तो देखते ही देखते हैं, इसके अलावा जो किड्स मदनी चैनल की जो ट्रांसमिशन है उसके सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ये देखते हैं। और इसी तरह एक और मंजर था जब आपका मदनी चैनल का सिलसिला जब गुज़िश्ता चल रहा था, तो अमीर सुन्नत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हसन रजा के साथ देख रहे थे। उसके मनाजिर भी चूंकि हमने आज इब्तिदा करी दी है तो उसी को जो है वो हम दिखा देते हैं। उस पे शायद कलाम तो शायद वो अपना यानी गुफ्तगू नहीं है, लेकिन वो मनाजिर हैं। और हसन रजा ये आप पिछले हफ्ते का जब हमारा गुज़िश्ता हफ्ते का जब हमने ये सिलसिला जब लाइव चल रहा होता है तो ये उस वक्त नहीं, ये हसन रजा सुबह जब रिपीट चलता है तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये देखते हैं। तो ये अमीर सुन्नत जो बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं, तो उस वक्त आप देख रहे हैं कि अमीर सुन्नत और हसन रजा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सिलसिला देख रहे हैं। साजिद अली भाई ये फरमाइश कर रहे हैं कि आसिफ भाई के नात कोल मेरे जर नहीं उड़ के मैं कीवे जावा नाल मेरे पर नहीं, ये सुना दें। और ज़हनी आजमाइश में हसान अतारी और जुनैद अतारी भी आए नात के लिए। ज़हनी आजमाइश में जो आसिफ भाई ने कलाम पढ़ा था लम याती नज़ीरु कफी सीजन 13 में, सीजन 13 तो अभी आया नहीं है, शायद एपिसोड नंबर 13 मुराद होगा, मोहम्मद हसन भाई थे। तो इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करेंगे। ज़हनी आजमाइश में अनस भाई और हसान भाई को बुलाया जाए तो इंशाल्लाह इसको। अच्छा, ये इन्होंने आसिफ भाई के हवाले से कहा है, तो आसिफ भाई के हवाले से हमें एक मैसेज आया था कि इन्होंने ज़हनी आजमाइश में ये आए थे, इन्होंने 2 कलाम पढ़े थे। उनमें से हमने, अब जारी बात है कि दोनों को दोनों हम एक ही सिलसिले में नहीं चला सकते, एक आइंदा सिलसिले में इंशाल्लाह चला लेंगे। अनाफी आतशियों जो है वो अपना वो आज अभी कर रहे हैं, कर रहे हैं जो है वो अपना हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार की हुई है। और आप अगर मदनी फीस उनसे लेना चाहें तो जो है वो आप ले सकते हैं। आइए वो कलाम मदनी फीस देखते हैं इंशाल्लाह। Children
जाना तो बूंद इधर भी गिरा जाना, इससे सूरत में जाना जाना खा के जाने जाना, जाना खा के जाने जाना, सच आखा के रब दी में शाना, सच आखा के रब दी में शाना, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, जिन्हें ना लाया छड़िया, जिन्हें ना लाया छड़िया, जिन्हें ना लाया क्यों छड़िया, जिन्हें ना लाया क्यों छड़िया, जिन्हें ना लाया क्यों छड़िया, अल बगरू वाला वल मौजूदा गाल, बगरू वाला वल मौजूदा गाल, बेकसो तूफान होश रूबाल, बेकसो तूफान होश रूबाल, मंझ धार में गो बिगड़ी है, मंझ धार में गो बिगड़ी है, मंझ धार में गो बिगड़ी है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत एक्सक्लूसिव कलाम मैंने दुराने सिलसिला ही हमारे जफर भाई को मैसेज किया है, क्या? मैंने कहा मुझे पूरा कलाम हाय हाय आप दे हाय, क्या बात है, यानी आप भी हमारे लिए भी है, हम भी एक व्यूवर तो है ना, देख रहे हैं स्क्रीन व्यूअर हैं, तो हम भी मदनी जफर फीस भाई इनसे जो है ना मदनी फीस आप पहले ले लीजिएगा। जी इंशाअल्लाह। मैं कुछ मैसेज भी साथ साथ भी शामिल करते हैं। एक मैसेज हमें जो आया था वो ये है कि ये जो सवाल करते हैं हम, वो ये कह रहे हैं कि आखिर में सिलसिले की वो कह रहे हैं कि माहनामा जो हमारा है इससे आप सवाल करें या जो हमारा हफ्तावार रिसाला है इससे सवाल करें। तो मदीना मदीना अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसेज हमें तो बहुत समझ में आया और आज सामने भी आपके माहनामा हमारे सामने भी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का सवाल हमने जो अमीर सुन्नत का जो हफ्तावार रिसाला है उससे हमने जो है वो किया है, तो इसीलिए अभी से जो है वो तैयार हो जाएं। सवाल हम इख्तिताम पर ही करेंगे, लेकिन बहरहाल जिनके पास रिसाला है पीडीएफ की सूरत में या बाकायदा प्रिंट हुआ हुआ, तो ऐसी सूरत में आप अपने पास रख लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उससे जो है वो आपको सवाल का जवाब जो है वो देना है। एक मैसेज ये है कि जब ये सिलसिला ज़हनी आजमाइश के हवाले से जब ये YouTube पर अपलोड होता है तो उस वक्त नीचे नंबर नहीं आते, उसकी वजह जो है वो अपना जानना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम ये सिलसिला जो है वो अपना YouTube पर अपलोड करते हैं, हत्ता कि YouTube पर अपलोड जब हम लाइव होता है तो इसका असल में कुछ वो क्या कहते हैं टेक्निकलिटीज में आपको अर्ज कर दूं कि जिस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा होता है तो उस वक्त ये स्कोरिंग जो है ना ये हमारे जो MCR है वहाँ मास्टर कंट्रोल रूम वहां से ये नीचे चल रही होती है। अच्छा, फिर इसी तरीके से ये अगले दिन जो है वो फौरन रिपीट हो जाता है, उस वक्त भी हमारे MCR वाले नीचे से स्कोरिंग कर देते हैं। तो अब अगर बाकायदा आप चाहते हैं वो जो स्कोरिंग, तो उसके लिए ना उसकी स्कोरिंग की एडिटिंग के अंदर रजा भाई काफी दिन जो है वो अपना लगते हैं आप उसको, तो फिर ऐसी सूरत में ये होगा कि जो हम जिसको कहते हैं कि फौरन अपलोड होना एक आध दिन के अंदर, तो वो डिले हो जाता है, इस वजह से जो है ये नीचे नहीं जो है वो आ रहा। ठीक है, जावेद पटेल भाई हैं, मैसेज कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम यानी आपका मदनी चैनल में फरमाइश ना चलाई जाए बल्कि फरमाइश के लिए एक अलग प्रोग्राम बनाया जाए क्योंकि फीडबैक ज्यादा नहीं पढ़े जाते। बहरहाल मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, फरमाइशें भी चल रही हैं, जितना वक्त होता है। हमें एक मैसेज ये भी आया कि आप ये सिलसिला जो है वो हफ्ते में 2 दफा करें। बहरहाल ये हमारे तो सारी बात है कि इख्तियार में नहीं है, तो मजलिस जो है वो अपना चाहेगी। तो बहरहाल जो आपका फीडबैक है मैं तो साथ साथ जो है वो अपना पढ़ रहा हूँ। रजा भाई भी फीडबैक भी जो है वो अपना पढ़ते हैं और साथ में फरमाइश पढ़ ही लेते हैं। अजान की जो बात चली थी तो मैसेज ये है कि मदनी चैनल पर जो अजान चलाई जाती हैं जिनकी आवाज में ये अजान हो, अगर उनका नाम भी साथ मेंशन हो जाया करे तो मदीना मदीना इस तरह जो
مدنی خبریں دیتے ہیں ان کا بھی نام مینشن کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ایک میسج یہ ہے کہ یہ مجھے بہت جو ہے وہ اپنا الحمدللہ اچھا لگا میسج. غلام رسول کارٹون کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ایڈ کریں کہ جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیں تو سب اپنے دل کی جانب ادب سے ہاتھ رکھیں. یہ بنت حسین عطاریہ کراچی سے ہے, یعنی وہ جو ایک ترکوں کا طریقہ کار اور امیر سنت الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ اپنا اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں. تو میں نے الحمدللہ عز و جل میں جب سلسلے کی تیاری کر رہا تھا اس وقت جب یہ آپ کا میسج پڑھا تو اسی وقت الحمدللہ عز و جل جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ذمہ دار ہیں اسلم بھائی, انہیں میں نے اپنا وائس میسج جو ہے وہ سینڈ کیا. الحمدللہ انہوں نے مطلب قبول کیا اور انشاءاللہ عز و جل انہوں نے کہا ہے کہ اب جب آگے کے اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو غلام رسول جو پروسیس میں ہوگا اس میں تو شاید نہ ہو پائے, لیکن آئندہ کے جو بھی اس طرح کے ہوں گے تو کوشش انشاءاللہ عز و جل جو ہے ہوگی کہ اس میں اس طرح کی چیز شامل کی جائے. ٹھیک. بدر الدین انصاری ہیں, کہتے ہیں میں عرب شریف ابہا سے, لائیو پروگرام میں آواز صاف نہیں آتی کیوں؟ تو یہ آئی تھنک اسٹریمنگ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام. انشاءاللہ ہماری جو اسٹریمنگ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے انشاءاللہ آپ کا یہ جو فیڈ بیک ہے یہ شیئر کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ آپ کا حل ہو. ابھی اس وقت ہم ایک حکایت ہے وہ حلوے کے حوالے سے وہ الحمدللہ عز و جل ہمیں آج ہی جو ہے نا وہ ہم نے اسے تیار کیا ہے. امیر سنت کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے اور اس میں امیر سنت نے کیا فرمایا ہے. یوں سمجھیے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے جو ایک ہم نے براڈ کاسٹ کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے تو اس وقت الحمدللہ سلسلے کے دوران ہی وہ میں نے کلپ جو ہے اپنے طور پر جو ہے وہ اس میں شیئر کر دیا ہے. الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کے پاس جو ہے وہ چلا گیا ہے. تو آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. حلوے کی خواہش 1442 ہجری کے جمادی الاخری کی آج دوسری شب ہے, کیونکہ یہ ماہ صدیق اکبر بھی ہے تو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر حکایت پیش کرتا ہوں. ایک بار آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ مجھے حلوہ کھانے میں جی کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اتنی گنجائش تو نہیں پیسوں کی, میں تھوڑے تھوڑے بچا دوں گی. تو انہوں نے پھر کچھ روز تک تھوڑے تھوڑے پیسے بچائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیسے دیے زوجہ محترمہ نے کہ اس سے ذرا آپ حلوہ لے آئیے, میں نے بچایا, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری رقم بیت المال میں جمع کروا دی. تو فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہم کو رقم مل رہی ہے بیت المال سے اور حلوہ بھی آ سکتا ہے. تو آپ نے وہ جمع کروا دیے. حلوہ کھانے کی وہ ترکیب نہیں بنی ہے حلوہ. ان کی زوجہ محترمہ یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ نے نیک بندی تھی, تو ان کو احتجاج انہوں نے بھی نہیں فرمایا. کاش ارباب اقتدار اس سے کچھ درس حاصل کریں. میری بڑی بہن زہرا بنت حاجی عبد الرحمان کی آج پہلی برسی ہے. ایصال ثواب ہم نے کیا ہے, کچھ کھانا وغیرہ جو بھی پیش کیا ہے. صلو علی نبی صلی اللہ علیہ محمد. کیا بات ہے. جو بھی ہمارے ناظرین بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو جہاں جہاں جن سے ہو سکے گھر میں جو بھی بنا ہے اس پر بھی نیاز فاتحہ دے کر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. عبد الخالق بھائی ہیں, اکبر بھائی یہ واک اینڈ والے تو نہیں ہیں, اب یہ نہیں پتا کون سے ہیں. کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کے پروگرام میں ذہنی آزمائش کے حوالے سے بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے. آپ یقیناً دیکھتے بھی ہوں گے پر آپ دونوں کو کبھی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر شرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کیوں نہیں آتے لائیو سے؟ کیا بات ہے آپ کی. ہمارا تو چونکہ سلسلہ ہے اس کا طریقہ کار ہے کہ جو ہمیں میسیجز فرمائشیں آتی ہیں اب اس میں ذہنی آزمائش کا زیادہ تر بات, چونکہ اب یہ اس وقت سیزن چل رہا ہے, ورنہ تو ہمارا سلسلہ تو پورے سال جو ہے وہ چلتا ہے. تو جس طرح ہم نہیں آتے ایسے اور بھی بیسیوں مبلغین ہیں جو گھر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں الحمدللہ عز و جل جب موقع مل جاتا ہے تو گھر پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں اور باقاعدہ اپنے منع کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اپوزٹ ٹیم والا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. اور ابھی ٹیم بنی ہوئی ہوتی ہے. ہاں, اور ابھی آپ کو میں اگر یہ عبد الخالق بھائی واک کینٹ والے ہیں تو میں جب یہ ان کے بیٹے واک کینٹ کی ٹیم میں چل رہے تھے اور ابھی گزشتہ تقریباً 2-3 دن پہلے شاید جو ہے وہ اپنا ان کا پروگرام ہوا ہے تو میں اپنے بیٹے انور رضا کے ساتھ اور دوسروں بچے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دیکھ رہا تھا. تو میری ٹیم واقعین تھی اور دوسری طرف سیالکوٹ تھی, تو وہ سیالکوٹ جو ہے وہ جیت رہی تھی اور میں باقاعدہ یہ عبد الخالق بھائی کو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں آڈینس میں, اور یہ گزشتہ سال اپنے یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ واقعین کی ٹیم میں تھے. والد صاحب بھی تھے, اس دفعہ ان کے بیٹے ہیں, تو وہ خود بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بالکل مطلب ایسا لگا کہ
वाकेंड हारी में जो है, लेकिन वो आखिरी के सेगमेंट में उन्होंने ऐसा पलटा जो है वो अपना खाया कि आखिर में मेरा बेटा, जिसको कहते हैं ना कि वो जब टीम हारी तो रोने वाली कैफियत जो है वो अपना बिल्कुल हो गई थी। तो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की अपने बेटे की, लेकिन वो उस वक्त उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैंने नियत की थी कि ये वाला जो है मदनी गुलदस्ता अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। बहुत एक्सक्लूसिव जो है वो मनाजिर हैं वो हमने तैयार किए, आइए देखते हैं। सिलसिला ज़हनी आजमाइश आपके सामने है, प्री क्वार्टर फाइनल है और माशाल्लाह दो टीमें मंच पर मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि आज भी एक शानदार सिलसिला हमें देखने को मिलेगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम रोजाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार किया करते? 70 मरतबा। 70 मरतबा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हुस्न बेपर्दा के पर्दे ने मिटा रखा है। ढूंढने जाएं कहां जलवाए हर जाइए दोस्त। ढूंढने जाएं कहां जलवाए हर जाइए दोस्त। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज्जतुल वदा के मौका पर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अनवर से कितने ऊंटों को नहर फरमाया? ऑप्शन ए 63। आपका जवाब कांग्रेचुलेशन, माशाअल्लाह। सियालकोट वालों ने 10 के 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। मैं एक अदना जनाब, अब वाकेंड वालों ने बैल बजाई है, ये सही जवाब इन्हें मुकाबले में बाकी रखेगा, गलती इन्हें बाहर कर देगी। मैं एक अदना भिखारी आप सुल्ताने जमाना है, सुलेमा आप में मोरे सुलेमा या रसूल अल्लाह। सुलेमा आप में मोरे सुलेमा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 4 नंबर हैं और मेरे पास भी 4 ही नंबर हैं। फर्क भी 4 नंबर का है, लेकिन फर्क यहाँ पर दोनों टीमों के दरमियान 3 नंबर का है। दोनों सही जवाब देकर वाकेट वाले आगे बढ़ सकते हैं। एक भी सही जवाब देकर सियालकोट की टीम आगे चली जाएगी। सवाल है, बंदे को नेमत, अल्लाह, बैल फिर बजाई है वाकेट वालों ने। सिर्फ सवाल का ये लफ्ज सुना है। बंदे को नेमत पर तौला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मुसीबत आने पर अल्लाह की हमद क्यों करनी चाहिए? सवाल ठीक है। नेमत पर तौला अल्लाह की हमद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि नेमत अल्लाह ताला का फजल है, और मुसीबत पर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अमूमन जो मुसीबत आती है वो हमारे गुनाहों के बाइस आती है और हमद उस गुनाह का कफारा बन जाती है, इसलिए उस पर हमद करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि यही सवाल जो आखिरी शेर है ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल में जाती है, वाकेंट या सियालकोट। खुदा के अल्लाह, एक लफ्ज सुनकर वाकेट वालों ने बेल बजा दी है। ये सही जवाब इन्हें मुकाबला जितवा देगा, ये गलत जवाब जनाब सियालकोट को आगे ले जाएगा। खुदा के बाद अफजल जानता तुमको दो आलम से, यही तो है हमारा दीन और ईमान या रसूल अल्लाह। यही तो है हमारा दीन और ईमान या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल जनाब, वाकेट वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। बड़ी मेहनत की सियालकोट वालों ने, मगर वाकेट वाले मुकाबला ले गए हैं। नाजरीन, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। क्या बात है, क्या बात है। ज़हनी आजमाइश, ज़हनी आजमाइश का मैसेज भी यही आया है अभी इस तरह का। आसिफ सईद भाई हैं, कहते हैं ज़हनी आजमाइश की तरह और प्रोग्राम भी होने चाहिए जो प्राइम टाइम में चलाए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस्लामी भाई मदनी चैनल से जुड़े रहें और गुनाहों भरे प्रोग्राम देखने से बच जाएं। आप इल्म में होगा कि हमने एक डिजाइन किया हुआ है, इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश जो है वो अपना जब खत्म होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इस तरह का एक प्रोग्राम है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये हफ्ते में 4 दिन है, वो 4 दिन नहीं है, वो हफ्ते में 1 दिन है, लेकिन वो बिल्कुल इससे हटकर है, लेकिन है इसी तरह का क्विज जो है वो अपना प्रोग्राम। एक मैसेज है मोहम्मद तलाल फ्रॉम मुल्तान, कहते हैं कि माई नेम सिलेक्टेड इन SMS कुरानंदाजी ज़हनी आजमाइश ऑन 4 जनवरी, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट? तो डोंट वरी, वी विल कॉन्टेक्ट यू, मतलब हम आपसे कॉन्टेक्ट जो है वो करेंगे, आप परेशान ना हो। अब आपने कहा कि ये कुरानंदाजी में सेलेक्ट हुआ है, तो अब ये सेलेक्ट होने से क्या मुराद है? क्या आपका नाम निकला है अगर SMS के थ्रू? तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप परेशान ना हो, आपका नंबर हमारे पास आ गया होगा तो हमारे सैयद यूसुफ है वो इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक। रियाज अहमद भाई ये कहते हैं अशफाक भाई की नाच सुना दें कोई, 20,000 बार दुरूद पाक जो है ना वो। अल्लाह, 20,000 बार दुरूद पाक, क्या बात है, क्या बात है जी।
تو اب ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ ایک کلام ہے، اور اسلام فور کڈس میں انس بھائی کا وہ ہے، اور سرکار توجہ فرمائیں۔ یہ اب میں عرض کروں کہ ہمارے سلسلے میں بہت سارے ایسے بھی میسیجز ہیں کہ جو الحمدللہ ہم نے ان کی فرمائشیں تیار کی ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہم نے آج شامل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ، اب جیسے انس بھائی ہیں، انس بھائی کے کوئی 5 سے 6 کلاموں کی فرمائش آ گئی، اسی طرح ذہنی آزمائش میں اور بہت سارے جو ہے وہ اپنا کلام، ان کی فرمائش جو ہے وہ آ گئی، وہ ہم نے تیار کیے ہوئے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب ایک ہی سلسلے میں 6 کے 6 کلام انس بھائی کے یا ذہنی آزمائش میں پڑھے جانے والے وہ جتنے کلاموں کی فرمائش ہے مختلف لوگوں نے، تو وہ سارے شامل نہیں کر سکتے۔ سلسلے کا فارمیٹ بھی جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کالز آتی ہیں، لیکن وہ اس کو بھی ہم مطلب شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کم کر پاتے ہیں۔ تو اگر کچھ کالز ہیں تو 1-2 شامل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ انس بھائی کا کلام۔ بہت زیادہ ناراض ہوں گے، 40 منٹ تقریباً۔ اللہ جی، میرا نام غلام مرتضی ہے، میں ضلع لودھیا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ببلو بھائی کا تیسرا ایپیسوڈ کب لگے گا؟ جی اکبر حسین بھائی، ببلو بھائی کا تیسرا ایپیسوڈ کب لگے گا؟ ببلو بھائی کا تیسرا ایپیسوڈ، غلام رسول کو لوگ بھول گئے، ببلو بھائی یاد رہے گا۔ ببلو بھائی جو ہے وہ اپنا یاد رہ گئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم جو اسلم بھائی ہیں ان سے معلوم کریں گے، چونکہ آپ نے ابھی پوچھا ہے تو ہم انشاءاللہ عز و جل کوشش کر کے ان سے رابطہ کر کے بتائیں گے کہ آ رہا ہے، اگر آگے آنے والے ہفتوں کے اندر تو انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے۔ مزید کال شامل کرتے ہیں۔ مدنی چینل میں عرض یہ تھی کہ یہ جو کردار بچوں کا استعمال ہو رہا ہے، ببلو کا کردار، تو اب بچے نا کچھ دیکھنے سے ببلو ایک دوسرے کو، یعنی تھوڑا بچہ صحت مند ہے تو ایک بھائی دوسرے کو یا ایک بہن دوسرے کو ببلو کہتی جا رہی ہے، تو اس میں دیکھ لیجئے کہاں تک کہیں نیگیٹو اثر تو نہیں جا رہا؟ اگر کوئی متبادل کردار ہو جائے، اللہ آپ کو دیروں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، ایک پازیٹیو میسج۔ ہاں، پازیٹیو میسج ہے انشاءاللہ۔ آپ کی یہ کال ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ دے دیں گے۔ آپ کے سامنے دونوں کالیں جو ہے وہ ببلو سے متعلق ہے، ایک نے کہا کہ ببلو کب آ رہا ہے، اور ایک انہوں نے کہا، ایک میسج میں شامل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل وہ کلام سنتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں سیگمنٹ فیضان اوراد و وظائف، اس نام سے ایک سیگمنٹ کیا جائے جس میں وظائف سے متعلق سوالات کیے جائیں، ان کی فضیلت بیان کی جائے، اور واقعی یہ بہت ایک اچھا مشورہ۔ الحمدللہ یہ میسج میں عمران بھائی تک میں ڈیلیور کر چکا ہوں، اور الحمدللہ ان کا میسج آ چکا ہے کہ نوٹڈ، یہ انہوں نے نوٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پاسبلٹی ہوئی تو آنے والے جو سلسلوں ہیں ان میں شاید یہ شامل کیا جائے گا۔ آئیے کلام دیکھتے ہیں۔ غازی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انس بھائی کے حوالے سے، حسان بھائی کے حوالے سے اور بھی بہت ساری فرمائشیں بھی ہیں. اسٹوڈیو نعت کی بھی فرمائش جو ہے نا وہ آ جائے. اچھا ایک جو ہے نا وہ میسج ہے ذہنی آزمائش کے حوالے سے کہ عبدالحبیب بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ عرض کیجیے گا کہ وہ ناظرین سے جب آسان سوال کیا کریں ایک تو، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی بک سے جب سوال پوچھ لیتے ہیں تو چاہے وہ بک ہمارے پاس ہو یا نہ ہو تو عبدالحبیب بھائی سے عرض یہ کیجیے گا کہ وہ پہلے ہی بک کا نام بتا دیا کریں تاکہ ہم اس بک کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں اور پھر اس سے سوال کا جواب دے سکیں. دیکھیں اس سے ملتا جلتا ایک سوال میرے پاس ہے، اور یہ میں نے جو ہمارے عمران بھائی ہیں انہیں جو ہے وہ کیا تھا، ان کا جواب بھی ہمارے پاس آ گیا ہے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل وہ بھی جو ہے وہ چلا دیں گے. میسج یہ تھا کہ ذہنی آزمائش میں مدنی چینل کے جو ویورز ہیں ان سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور جو کوئز ایپ میں ہوتے ہیں یعنی کوئی ایپ میں جو سوال ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسان ہوتا ہے. اور صرف یہی نہیں، مطلب آپ میسج کا اور ایک رضا بھائی ایک انداز دیکھیے گا، صرف یہ نہیں، سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ کوئز والوں کے لیے 4 آپشن بھی دیے جاتے ہیں، اور مزید یہ ہے کہ ان کی 5 قرآن اندازیاں ہوتی ہیں. اور آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ کیسا انصاف ہے. یعنی اب آپ یہ لوگ اس پر جو ہے وہ آ گئے ہیں ناظرین کہ قرآن اندازی جو ہے وہ یہاں 1 ہوتی ہے، وہاں 5 قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، انہیں آپشن بھی دیا جاتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اب جو ناظرین سے سوال ہوتا ہے آپ ریفرنس تو دیتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کتاب بھی اویلیبل ہو. تو یہ بنت امجد ہیں، بنت امجد سہیل ہیں میاں چنو سے، ان کا میسج ہے. عمران بھائی سے میں نے الحمدللہ اس میسج کے حوالے سے رابطہ کیا اور ان کو یہ میسج وائس کی صورت میں عرض کیا ہے. انہوں نے ایک تو حضرت تفنن ابتدان جیسے نہیں ہوتا ہے، انہوں نے میسج میں کہا کہ ہماری مرضی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ریپلائی دیا ہے، وہ اگر تیار ہے تو چلا دیں. اچھا اکبر بھائی، ہم سوال آسان ہی کرتے ہیں ناظرین سے، مزید آسانی یوں کرتے ہیں کہ یہ جہاں سے ہم نے سوال لیا ہوتا ہے اس کا نام بتا دیتے ہیں کتاب کا، اور اگر وہ کتاب کسی کے پاس نہیں ہے مکتبۃ المدینہ سے لی جا سکتی ہے، وہاں سے نہیں تو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، وہاں سے بھی نہیں تو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں واٹس ایپ پہ آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں تو وہ پی ڈی ایف ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں. تو اتنی آسانیاں تو کی جا رہی ہیں. مزید آسان سوالات کس طرح کے ہوں تو پھر آپ ہمیں بتا دیں یا اپنے ناظرین سے پوچھ کر بتا دیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اپلیکیشن تو ڈیزائن ہی اس طرح کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر آپشن سوالات کے دینے پڑتے ہیں، تو وہ بہرحال ایک الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. بالکل صحیح کہا، کمپیئر نہ کریں جو ہے وہ اپنا، وہ اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے اور اس لیول ذہنی آزمائش ہاں جو ہے جی وہ اب یہ کوئز ایپ تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تب بھی جو ہے وہ اپنا رہتی ہے. اسی طرح ایک چونکہ اب موضوع چلا ہے تو ایک مکمل کر دوں میں، یہ ایک میسج ہمیں یہ آیا ہے کہ جو حاضرین سے سوالات ہوتے ہیں ان کو ایک جواب پر بہت سارے تبرکات ملتے ہیں، اور جو ذہنی آزمائش کے سوال لکھتے ہیں ان کو کم گفٹ ملتے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ محنت اس میں لگتی ہے. پہلے وہ رف لکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو فیئر جو ہے وہ کرتے ہیں. کہا کہ یہ ہماری جو میسج ہے یہ مجلس تک پہنچا دیں. تو چونکہ یہ تبرکات والے جو بابا ہیں وہ سید یوسف دیتے ہیں، حاضرین کو بھی تحائف دیتے ہیں اور یہ لکھنے والوں کو بھی، تو ہم نے سید یوسف سے رابطہ کیا، ان کی بھی ہمیں ایک وائس میں ان کا جواب موجود ہے. تو میں نے دل جوئی کے لیے میں نے کہا جنہوں نے میسج کیا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ الحمدللہ آپ کا میسج ہم متعلقہ شعبے تک پہنچاتے ہیں، اگر وہ وائس تیار ہے تو چلا دیں. اکبر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا میسج ملا ماشاءاللہ، بڑی اچھی قرآن کا اظہار کیا رجسٹر لکھنے والوں نے. عرض یہ تھی کہ دیکھیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ذہنی آزمائش میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نصیب اپنا اپنا. اب رجسٹر لکھنے والے یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت کم تحائف دیے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ اسٹوڈیو میں ہمارے پاس آتے ہیں کسی ایک ہی فرد کو تحفہ نہیں دیا جاتا نا. رجسٹر لکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کو تحفے دیے جاتے ہیں الحمدللہ. کچھ ہم قرآن دازی کے ذریعے 10 ایسے ویورز ہوتے ہیں جنہیں جو ہے وہ سلیکٹڈ تحفے دیتے ہیں، اور باقی سب کو بھی کچھ نہ کچھ پہنچایا ہی جاتا ہے، اگرچہ وہ ان کی کوانٹیٹی وغیرہ میں کوئی کمی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پہنچایا جاتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو یہ تو نصیب اپنا اپنا ہی ہے، ہمارے یہاں پر کوئز اپلیکیشن بھی ایک ہے، یہ بھی حاضرین اور ناظرین دونوں کے لیے ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہند کے
ایک ہی گھر کے اندر 3 ایپلیکیشن پر سوالات کے جوابات دینے والے موجود ہیں اور ان کے تقریباً 6 کے قریب جو ہے ان کے انعامات نکل چکے ہیں. اب اگر کوئی یہ بولے کہ ان کو 6 کیوں دیے ہیں، باقی سب کو ہمارا تو میرا اپنا نام جو ہے نا میرے بھی ایپلیکیشن پہ جواب دیتا ہوں، لیکن میرا اپنا نام بھی ابھی تک آئی ڈی میری اناؤنس نہیں ہوئی ہے. میرے گھر والے بھی آئی ڈی پہ جواب دیتے ہیں لیکن ان کا بھی ابھی تک ان کی آئی ڈی سلیکٹ نہیں ہوئی ہے. یہ تو نصیب اپنا اپنا ہے. لاہور ہی کے ایک ہی گھر کے اندر تقریباً 8 تحفے ہمارے آئی ڈیز کے ذریعے پہنچ چکے ہیں ابھی تک. تو اب یہ دیکھ لیں تو نصیب اپنا اپنا ہے. رجسٹر لکھنے والوں سے بالکل یہ ہے کہ رجسٹر بھی لکھیں وہ، اور لکھنے کے ساتھ آئی ڈیز پر بھی جواب دیں، کوئز اپلیکیشن کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیں. اگر ان کا نصیب میں ہوا انشاءاللہ تو انہیں ایک نہیں کئی تحفے روانہ کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. ذہنی آزمائش لکھنے والوں کو، ایس ایم ایس کے ذریعے جوابات دینے والوں کو، کوئز اپلیکیشن کے ذریعے جوابات دینے والوں کو بھی برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس کو کہوں گا جامع معنی جو ہے وہ اپنا سید یوسف نے کہا، یہ صرف ایک قسمت کا جو ہے وہ اپنا کہ ایک ہی گھر کے اندر مختلف لوگ ہیں ان کا نکل رہا ہے، اور خود سید یوسف نے کہا ان کا نہیں نکل رہا. اب ہم جو سوال کرتے ہیں اس کے لیے واٹس ایپ نمبر پوچھا جا رہا ہے، تو ہم جو سوال کرتے ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے اس کا جواب نہیں لیتے، اونلی ایس ایم ایس جو ہے نا وہ ہم شامل کرتے ہیں. اکبر حسین بھائی سے ایک شکایت ایک اسلامی بھائی خالد بھائی وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ بھلے ہر ایپیسوڈ میں ہماری فرمائش پوری نہ کریں، صحیح ہے، پر ایسا بھی نہ کیا کریں کہ ہم ایک فرمائش کرتے ہیں اور وہ 4-5 ایپیسوڈ تک بھی نہیں چلتی. اگر دوسرے ایپیسوڈ میں نہ چلے تو تیسرے میں کم از کم چل جائے. آپ کی بڑی مہربانی. اصل میں دیکھیں سلسلے کا ایک وہ ٹیمپو ہوتا ہے، چلانا ہوتا ہے، چیزیں تو بہت ساری ہیں. اب مجھے پتہ ہے جو ہے وہ اپنا رہ جائیں گی، لیکن ایک دلچسپی بھی برقرار رکھنی ہوتی ہے کبھی یہ چیز. اب ان سے پوچھ لیں ان کی کون سی فرمائش ہے. فی الحال ہم چلتے ہیں وقار بھائی کا ایک ذہنی آزمائش میں انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، مینو مجبوریاں. یہ کلام ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا تھا ذہنی آزمائش کے اندر. اس کی فرمائش آئی تھی، اگرچہ یہ کافی لمبا پڑھا گیا تھا لیکن ہم نے اس کو تھوڑا ریڈیوس کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں.
وسط میں روز چلنا یا رسول اللہ کرام ہے تیری دن رات کلنا یا رسول اللہ جدوں دیکھا کوئی جانا مسافر شہر دیرے خالد بھائی جو تھے کہہ رہے ہیں ہمارے حسان بھائی کے کلام کی انہوں نے کوئی میسج پہ فرمائش کی تھی تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ دیکھ لیں جی بالکل شامل کرتے ہیں. اور کر رہے ہیں کون کہ میں دعوت اسلامی میں پڑھنا ہے مجھے قاعدے سے لے کر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ بھی بتا دیں. دعوت اسلامی میں پڑھنا ہے ان کو قاعدے سے لے کر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ مختلف طریقہ کار ہیں کہ آپ اگر آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی ہے الحمدللہ, اور آپ کس جگہ ہیں کہاں ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ وغیرہ وہاں موجود ہوگا. آپ یہ اپنی ڈیٹیل بتائیں. اور اگر بڑی عمر ہو گئی ہو تو جو ہمارے کئی مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں رات کو عشاء کے بعد یا مختلف اوقات میں اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا اب ایک میسج پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم نے جو آپ نے کہا اور اب چونکہ فرمائشیں مکمل کرتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے کہ دوڑ لگ جاتی ہے. میسج ہے کہ انس بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ روز لایا کریں. دیکھیں یہ اس کی وجہ پہلے بھی بتا دی ہے. الحمدللہ وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, ان کی اپنی ایک مصروفیت ہے, حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کا ایک جدول بنا دیا گیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روز لے کر آئیں گے تو پھر ان کی پڑھائی کا نقصان ہوگا اور جو ان کے گھر والے جو ہے وہ مطلب ان کو شاید گوارا نہ ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام فور کڈس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ روز لایا کریں. انس بھائی اور حسان بھائی کے آپس میں بھائی ہیں, یوں ایز اے مسلمان تو بھائی ہیں لیکن آپس میں یوں خونی رشتہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی کو بھی ہم میسج کرتے ہیں وہ شامل نہیں کرتے. میں نے نوٹ کیا ہے, اب یہ ذرا دیکھیے گا, میں نے نوٹ کیا ہے کہ انس بھائی آپ کو اچھے نہیں لگتے. ہمیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ الحمدللہ عز و جل اچھے لگتے ہیں. مدنی منع کیوں نہیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے, یہ گزشتہ سلسلے کا میسج ہے, تھوڑی دیر پہلے انس بھائی کے حوالے سے کال آئی تھی لیکن آپ نے اس کال کو اگنور کیا اور اپنی باتیں شروع کر دی. اب آپ میرے کو بتائیں کہ کیا کریں, ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے. ابھی آپ کا میسج میں نے پڑھ دیا ہے لیکن اب اس پر میں مزید گفتگو نہیں کر سکتا, اس لیے میں جو ہے وہ حسان بھائی کے کلام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوں. جی ہمارے آخری
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مختلف فرمائشیں کچھ زیادہ ہیں. عمر عثمان بھائی ہیں، کہتے ہیں آپ کے مدنی چینل پروگرام کی ایپیسوڈ نمبر 162 میں قرآن دازی کے ذریعے میرا نام نکلا تھا، تحفہ ابھی تک موصول نہیں ہوا. تو عمر عثمان بھائی انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور سید یوسف جو ہیں ان کو انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ. عمر عثمان بھائی اگر اب ان کا نمبر لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہے میں نوٹ کر لیتا ہوں. کیا 162 انشاءاللہ عز و جل نوٹ کر لیتے ہیں. ویسے سید یوسف نے ہمیں بتایا کہ جو تحائف تھے وہ الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ ہم نے پہنچا دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی مس ہو گیا ہوگا، تو جن تک پہنچ گئے ہیں وہ بھی ہمیں میسج کر دیں. تو الحمدللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں یہ ہے کہ ہم یہ بھی بتا سکیں کہ الحمدللہ کافی لوگوں تک یہ تحائف پہنچ گئے ہیں. اب ہمیں ایک میسج آیا تھا، یہ بہت چھوٹا سا کلپ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ سلمان بھائی نے اس سلسلے میں عصر کے بعد استغفار کرنے کے حوالے سے ایک فضیلت بیان کی تھی، وہ الحمدللہ جھلکیوں میں بھی دکھائی تھی. آئیے وہ دیکھتے ہیں. جو عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر اس کے 70 سال کے گناہ نہ ہوں تو فرمایا اللہ تیری ماں کے 70 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. عرض کی حضور ماں کا انتقال ہو چکا اور ماں پر بھی نہ ہو تو فرمایا اللہ تیرے قریبی رشتہ داروں کے 70 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انشاءاللہ عز و جل اب ہم ایک کلام چلانے جا رہے ہیں، وہ عادل بھائی نے پڑھا تھا قربان میں ان کی بخشش پر. تو یہ الحمدللہ ذہنی آزمائش میں وہ تشریف لائے تھے. اب جنہوں نے فرمائش کی تھی تو کوشش یہ ہے کہ اب جتنا جلدی فرمائشیں پوری کر سکے وہ اپنا کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے سنتے ہیں. اور ایمان
ماشاءاللہ میں بھی وہ جلدی جلدی جو ہے نا وہ میسیجز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں جی اکبر بھائی سے کہیں کہ ہماری بھی سن لیں. بالکل سن لیں. شمس الدین بھائی کہتے ہیں نگران شورا کا کوئی رنکت انگیز بیان سنوا دیں, اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی ان کی نیت ہے انشاءاللہ. اور جو ہے وہ ایک اور میسج ہے کہ جو عرب شریف میں کتابیں جو ہیں مکتبۃ المدینہ کی, اس کی بکنگ کیسے کروائی جائے, ماہنامے کی بھی کیسے کروائیں. تو یہ اس کے لیے ہمارا مکتبۃ المدینہ کا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے MCR, اگر اس نمبر کو آن ایئر کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس پر رابطہ کر کے مزید جو ہے نا وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. SMS والوں کا بھی میں پڑھ لیتا ہوں نا پھر, اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم SMS والوں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ بنت ظفر ہیں, کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے سلسلے کے مستقل ویور ہیں. یہاں ایسے پیکیجز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کبھی کبھار ہم نے نہیں دیکھے ہوتے, وہ مس ہو جاتے ہیں. اور ذہنی آزمائش میں ہمارا اسلام نام کا سیگمنٹ بھی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اب انشاءاللہ عز و جل ہم ایک کلام کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ ہمیں اس کا یعنی یوں سمجھے کہ طریقہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ کھلے آنکھ فلاں فلاں ایپیسوڈ, اور اس کا جو پہلا کلام خلیل بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, انہوں نے اگرچہ اس کا نام نہیں بتایا تھا لیکن الحمدللہ ہم نے وہ تلاش کر لیا ہے, اور وہ گناہ گاروں کا روز محشر یہ کلام ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا, دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. انہیں کا موسم تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا, جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. دعائیں سب ان کی دیتے ہوں گے, دعائیں سب ان کی دیتے ہوں گے, انہیں کا ہر لب پہ نام ہوگا. دعائیں سب ان کی دیتے ہوں گے, انہیں کا ہر لب پہ نام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے, ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. انا لہا کہے کہ آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں. انا لہا کہے کہ آسیوں کو, انا لہا کہے کہ آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں, وہ لیں گے آغوش مرحمت میں. عزیز اجلو جیسے ماں کو, عزیز اجلو جیسے ماں کو, انہیں ہرے ہروں غلام ہوگا. کیا بات ہے. ایک میسج ہے کہ فرمائش زاہد بھائی ہیں اور فرمائش یہ کر رہے ہیں کہ رجپال نبی میرے درداں دی دوا کرنا, یہ سنا دیجئے. مدنی فیس بھی انہوں نے دی ہے انشاءاللہ. اور شاہد محمود بھائی یہ کہتے ہیں رضا میرے نام سے کہ کب آ رہی ہے بچوں کی اسٹوڈیو نعت, تو کب آ رہی ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. آپ معلوم کر کے جو ہے وہ بتائیے گا. لجپال نبی میرے والا جو کلام ہے بہرحال وہ بھی آپ وہ ہمارے پاس انشاءاللہ. مجھے تحفہ نہیں ملا کشمیر سے غوث سبحانی بھائی, تو آپ اپنا نمبر دے دیجئے کہ تاکہ رابطہ کرنے میں آسانی ہو, اور ایپیسوڈ نمبر کب آپ کا نکلا تھا تو وہ بھی دے دیں, بتا دیں, یہ ہمارے لیے آسان ہوگا. ہاں تو ہم پہنچا دیں گے. تو ابھی ہم چلتے ہیں لجپال نبی میرے ہاتھوں ہاتھ. کیا بات ہے.
کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا رہ گئی ہیں. شیخ بھائی کی آواز میں فرمائش، شیخ بھائی کی آواز میں جو وہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں بھی دکھایا تھا، اس دفعہ بھی جو ہے وہ تیار ہے، لیکن وقت سرائکی کلام بھی جو ہے وہ اپنا کافی فرمائش آئی تھی، وہ بھی تیار ہے، لیکن جو ہے وہ کچھ رہ گیا تو اگر بتا دیتا کہ ناظرین کو بھی. میں نے عرض کی کہ ہم جھلکیوں میں بھی جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی جو ہے وہ اپنا چیزیں ہیں. امیل سنت نے جو خوشخبری اتاریوں کے لیے جو ہے وہ اپنا دی تھی، وہ بھی ہے، پچھلے سلسلے میں بھی رہ گئی، اس سلسلے میں جو ہے وہ رہ گئی، تو چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. آپ کے سامنے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. آج انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ابھی آپ کو قرآن اندازی جو ہے وہ کرواتے ہیں. جی رضا بھائی، قرآن اندازی کا ہے آپ نے نام ہے، یہ بہت فاسٹ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. جہاں ہم مدینہ کہیں گے یہ رک جائیں گے، اور پھر جس کا بھی نام آئے گا اس کو انشاءاللہ تحفہ مل جائے گا. مدینہ محمد وسیم اتاری میاں چنو سے ان کا نام نکلا ہے، انشاءاللہ ان تک تحفہ بھی جلد پہنچ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.